अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली खान के लाइव शो में इरशाद भट्टी और उज़्मा बुखारी के दरमियान मैच पड़ गया। भट्टी साहब, आपको मरियम नवाज पर तनकीद करने से पहले उस्मान बुज़दार पर तनकीद करनी चाहिए। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप इमरान खान के टोट और चमचे हो। बस ये कहना था नाजरीन। फिर लाइव शो मैदान जंग बन गया। इरशाद भट्टी और उज़्मा बुखारी के दरमियान शदीद तल्ख जुमलों का तबादला। शो का रुख उस वक्त बदला जब अतर काज़मी ने भी इरशाद भट्टी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर उज़्मा बुखारी की तबाहकुन चित्रोल की। नाजरीन, बात इतनी बढ़ गई कि मंसूर अली खान को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। अननोन लोगों से सिग्नेचर आपने करवाए हुए हैं, बड़े लीडरों से करवाते हैं, पता लगता है कि वो पोजीशन ले रहे हैं। पोजीशन क्यों नहीं ली उन्होंने करारदाद के हवाले से? मेरा ख्याल है वैसे अतर काज़मी साहब और इन जैसे जो कुछ हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं उनको गलत फहमी होगी कि टीवी पे बैठने वाला ही सिर्फ मोतबर होता है। ये जो टीवी पे दिख जाता है वो मोतबर होता है। वो प्यारे भाई वो वोट लेके आते हैं। वहां जो एमएनए बैठा है ना, वो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया है। उसको उसके इलाके के जो है लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। टीवी पे मुझ जैसे आप जैसे आके बैठ जाए, 100 दफा बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनकी क्या हैसियत है? सो ये जो है ना, ये पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट को मतून करना बंद कर दें। लेकिन अभी एक तरफ अतर काज़मी साहब हमें अदालतों का एहतराम सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जिस अदालत ने मियां साहब को रिलीफ दे दिया उस अदालत के ऊपर उनको एतराज है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो मुनाफकत है, मुझे इसी के ऊपर एतराज है। ये अतर मिन्नल्लाह साहब कल तक बहुत अच्छे थे, आसमान पे अपने सिर पे उठाए हुए थे। आज अगर उन्होंने इमरानी मुआहदा वो आपने दुरुस्त कह दिया, इनको लगता है वैसे इमरानी मुआहदा वही है जो इमरान ने कह दिया, बस वही आईने पाकिस्तान है, उसको मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता। दूसरा, आज फिर आपने एक और ब्लंडर कर दिया अतर काज़मी साहब। उस दिन आपको पनामा में पता नहीं था, मंसूर का ही प्रोग्राम था कि वो किस केस में मियां साहब नाअहल हुए हैं। आज आपको ये नहीं पता कि पासपोर्ट के लिए जब मरियम साहबा के बार बार बेंच टूट रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली थी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद मुल्क से बाहर गई थी। तो बराए मेहरबानी अपनी जो तसी है वो फरमा लीजिए कीजिए टाइम से, वरना फिर मुझे बतानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए तमाम जजेस जो है वो काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है। हम वो नहीं है कि जब फैसला आया था तो इन्हीं जजेस कराम जो बैठे ना, जिनके लिए आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनके जो है ना तस्वीरों पर जूते मारे गए थे। ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। उनके खिलाफ क्या ज़बानी ट्रेंड जो 3 दिन जो है उस बैंक के खिलाफ जो ट्रेंड चले थे वो पूरी दुनिया को याद है। लेकिन अज़मा साहबा एक सवाल, एक मिनट, पाकिस्तान की कौमी असेंबली से एक सवाल तो ले लेना। पाकिस्तान की कौमी असेंबली से जिस तरह ये करारदाद जो है वो अप्रूव करवाई गई है और इससे जो पूरी दुनिया में सिग्नल गया है कि एक हुकूमत वक्त जो है वो पूरे के पूरे इदारे के सामने आके, एक चीफ जस्टिस के सामने आके खड़ी होगी कि तुमने जो करना कर लो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा फैसला। और फिर दस्तखत भी नहीं किए। कौन सी दुनिया को बताना है? कौन सी दुनिया को? एक मिनट में बात कर लूं। कौन सी दुनिया को बताना है जो पहले ही पाकिस्तान के अदलिया को कहां रैंक करती है? उस दुनिया को बताना है। उस दुनिया को बताना है जिसको ये पता नहीं कि ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से जो है एक 3 टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया था। उस दुनिया को बताना है जिसको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप पे JITF कैसे बनी थी। लेकिन इसी अदलिया के हवाले से, इसी अदलिया के हवाले से आज से 1 साल पहले, अज़मा साहिबा, आज से 1 साल पहले हमें बताया गया था कि आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है और क्या जबरदस्त फैसला दिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप लोगों को यह कह दिया गया था कि जाएं जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर शिरकत कर लें। मैं बात तो कर लूं जी, मुझे बात प्लीज कर लेने दीजिए। वो आईने पाकिस्तान तो हम पे कोई जाती नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा किसी ने, किया होगा तो मेरे पे किसी ने एहसान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वहां पर तब सब जजेस जो है मुत्तफिका फैसला दिया ना। यहां पर जो है वो अपनी मर्जी के 3 लोगों से आपने फैसला लेना। बाकी जजेस जो है आपको जजेस नहीं लगते। अपने ओहदे से जो बदयांती कर रहा है, जो सियासी खेल का हिस्सा बना हुआ है, जो किसी सियासी जमात का पैरोकार बन रहा है, जो किसी सियासी जमात के हक में जो है वो दोबारा फील्डिंग सजाना चाहता है, उन जजेस के लिए हमारा कोई एहतराम नहीं है। हम वो गाली गलौच नहीं करेंगे, हम जूते नहीं मारेंगे, लेकिन हम इख्तलाफ करेंगे। हम कहेंगे कि ये नहीं चलेगा जो आपने जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो जूते मारने से कम भी नहीं है। या फिर इस्तीफा देकर जाकर जो है वो सियासत करें, इलेक्शन लड़ लें, ये ज्यादा बेहतर है उनके लिए। लेकिन अच्छा, ये नहीं होगा जजेस को आप एक मिनट मंसूर, एक मिनट, अपने साथी जजेस जो है उनको आप डिच कर रहे हैं, उनके साथ आप बदयांती कर रहे हैं। आप एक सियासी फील्डिंग से जाके बैठे हैं, एक सियासी जो जमात के फायदे के लिए जो है वो आप हर तरह का फैसला देने की अपनी मर्जी के बेंच के साथ कोशिश कर रहे हैं। इसको कौन मानेगा? इन फैसलों को कोई क्यों माने? अच्छा, अतर साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, जरा 1 मिनट। ऐसे नहीं होता।
ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں, وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہ رہے اچھا اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا. دیکھیں ایک تو انہوں نے میرے حوالے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے یہ نہیں ہے, یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے, تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے, کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب does that matter? It does matter. Why does it matter? It does matter because آپ نے اس کے اوپر پورے میں جواب دے دوں تو شاید میں ایک اگر جواب تو دے دوں نا. دیکھیں دوسرا انہوں نے, میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا. اگر عظمیٰ صاحبہ کو نہیں پتا نا, ان کی حکومت نے میرے خلاف جھوٹی خبر اے پی پی میں لگوائی تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی. تو یہ پاناما کا جتنا مجھے پتا ہے نا, جتنا مجھے پاناما کا اور سارے معاملات کا پتا ہے, میں بی بی سی کے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نا, تو وہی نا وہ اس کیس چھوڑ میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. ناظرین آپ نے عظمیٰ بخاری کی گفتگو سنی, اب باری ہے ارشاد بھٹی کی. اگر یہ ارشاد بھٹی کی آپ نے گفتگو سن لی تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی نے ایسی تنقید کی ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو خود بھی دنگ رہ جائیں گے. کیسے بری لگ سکتی کہ پہلی بات تو میں نے کبھی ان کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ آپ کتنی اچھی یا کتنی گندی سیاست کر رہے ہیں, آپ کے نواز شریف کتنی گندی سیاست کر رہے ہیں یا اچھی کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کتنی گندی سیاست کر رہی ہیں اچھی کر رہی ہیں, آپ کی پارٹی نے کتنا گند گھولا ہے یا نہیں گھولا, کبھی بات نہیں کی, ایشوز پہ بات کی. اور ان کا میں کل مشرق میں کھڑا ہوں یا پرسوں مغرب میں کھڑا ہوں, یہ میرا حق ہے بالکل ہے. اور اس پہ اور کبھی میں ان کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس پارٹی میں کیوں, اس پارٹی میں کیوں, لیکن چونکہ میں میٹر نہیں کرتا اس لیے اپنی میں بات نہیں کرتا. میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا. یہ جمہوری آدمی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھی تھی تو آپ نے 2024 میں جھرلو پھیر لیا اس وجہ سے کہ وہاں 20-25 نشستیں تھیں. یہ تو ام الخبائث, ام الدھاندلی ہے یہ جو کی ہے. اس طرح تو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, پہلی بات. دوسرا, اگر اس وقت کیا تھے, جعلی مقدمے تھے, آپ نے تو ایک ایک بندے پہ 300 مقدمے بنا دیے ہیں. کبھی اس طرف گئے ہیں, ماؤں کے سروں سے کپڑے کھینچے ہیں, بیڈ روموں میں گھسے ہیں, 3 سال کے بچوں پر مقدمے بنے ہیں, کوئی گھر محفوظ نہیں رہا, کوئی کارکن محفوظ نہیں رہا. آپ نے اس وقت ہمیں کہتے تھے آنسو بہابا کے اپوزیشن کو کچلا جا رہا ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں, آنکھیں بھی چاہ رہے ہیں ان کی نظر میں. اور اس وقت 1 پیج مولانا فضل الرحمان ان کے جو پی ڈی ایم کے سروا سنتے, نکے کے ابے سے بات کرنی ہے, سنتے تھے. حالانکہ کار اس وقت بھی یہ تھے, نواز شریف صاحب کی جو گارنٹیوں پر ہی واپسی ہوئی, ڈیل, ادھر سے جو جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ گئے, ڈیل, ادھر سے جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ فارمولہ بنانے والے بتائیں, میں نے مجھ سے پوچھا فارمولہ بنا, میں نے کہا پہلے ان کی چھٹی کراؤ پھر کرتا ہوں. اور یہ جس فیض حمید صاحب کی آج یہ کر رہے ہوتے ہیں, اس فیض حمید کے درشن کے لیے ترسا کرتے تھے اسے. اچھا, ہمیں کہا گیا کہ صحافت ختم ہو رہی ہے, فیقہ کے بانی بھی یہ تھے, آ گیا نا, ہمیں کہا گیا کہ یہ عدلیہ ختم کر رہے ہیں اور ہم آج عدلیہ دیکھ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2018 میں اگر برا ہوا اور بہت سارے معاملوں میں ہوا تو کیا آپ نے اس کو بدلا؟ آپ تو 2018 سے پہلے بھی حکمران تھے, اس سے پہلے بھی حکمران تھے, اس سے پہلے بھی حکمران تھے. آپ تو وہ تھے جنہوں نے سیکھا اس سے. آپ نے کہا کہ ہم نے سیکھا ہے, ان بری چیزوں سے سیکھا ہے, ان چیزوں سے سیکھا ہے, ان چیزوں سے سیکھا ہے, ان چیزوں سے سیکھا. تو وہ جو سیکھا تھا وہ کدھر ہے؟ تو آج اگر کل اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا یا کل اگر برا ہوتا ہے تو پھر, تو اگر یہ جواز ہے آج کی غلطی کا کہ 2018 میں برا ہوا, تو پھر تو کو پیسے کا ٹرانسفر نہ ہوئے اور جس ہم کلیش کی کے رستے پہ گامزن ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا ان لوگوں کا موڈ ہے. عظمیٰ صاحبہ کی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو گفتگو سنی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا ہم لوگ واقعی توہین عدالت کی طرف جانے لگے ہیں؟ دیکھیں توہین عدالت تو اب میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرنی نہیں چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے
کیا مجھے یہ تو ڈر لگ رہا ہے عدالت کی میرے پروگرام تکریم میں ہو 2-3 دفعہ توہین عدالت ہوگی. جو یہ کیا یہ عدالتوں کی تکریم ہو رہی ہے؟ کیا عدالتیں یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ منصور صاحب مریم بی بی کے پاسپورٹ کے لیے کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا اور آخر میں پھر ایک بینچ نے فیصلہ دیا. کسی نے کبھی کہا کہ وہ تو جی 14 ان ججوں کو بھی گنا جائے. مائت اور آئین پسندیب کے ہم معترف ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جناب وہ کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا. اب مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو صرف یہ ہے فل بینچ بننا چاہیے تھا, بالکل بننا چاہیے, اس معاملے بالکل بننا چاہیے. دیکھیں فل غلطی کی چیف جسٹس نے. نہیں یہ دیکھیں موزز چیف جسٹس ہیں, وہ میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو موزز لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی کو غلطی کہتے ہیں نا اس میں یہاں پہ ہم کوئی اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہے. یہاں پہ جوڈیشل ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا, کوئی قانون دان پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری لکھ رہا ہوگا آج سے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد, تو کیا وہ اس پورے پروسیس کو جس طرح جوڈیشل پروسیس گیا ہے, یہ بینچ بنے ٹوٹے جو کچھ بھی ہوا, اور اس طرح کے نوٹس جب آئیں گے وہ تاریخ میں اس سارے پروسیس کو کس طرح لکھے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ تو شروع تو یہاں سے کرے گا نا کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے سٹامپ پہ باہر بھیج دیا. یہ والی عدالت تھی, یہی عدالتیں ہیں نا, اسی پاکستان کی عدالتیں ہیں نا, پاکستان کی عدالت ہے. پروسیس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں تاریخ تو لکھے گی نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی تاریخ دان لکھے گا وہ بھی لکھے گا. وہ کیا لکھے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. وہ کیا لکھے گا کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر لکھی ہوئی چیز ہے اور ہم آئینی روایات پہ چل رہے ہیں. یہاں پہ ایک ریٹن عمرانی معاہدہ موجود ہے, ڈاکومنٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیارات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایکٹس ہیں. اور جب آپ عمرانی معاہدہ کہتے ہیں تو یہ وہ والا عمران نہیں آج کل تو مسئلہ یہ کہ ہر چیز میں یہ عمرانی دوسرا عمرانی معاہدہ ہے جس کو آئین بھی کہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے, جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں وہ بالکل سامنے. اگین میں محترم ہے سر آنکھوں پہ سپتمبر کیا انہوں نے تو ابھی سے شروع کر دیا. میں آگے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو ابھی رجسٹرار کو فارغ کر دیا. چیف جسٹس بالکل منوان مانے کیوں نہیں. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ دیکھیں کر لوں, دیکھیں جو موزز جج صاحبہ تھیں, زیبا صاحبہ تھیں, ان کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیے نا. دیکھیں تمام عدالتیں پاکستان کے اندر وہ محترم ہیں, ان کے عدالتوں کے آپ فیصلے مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے, نہیں تو ادھر انارکی پھیلے گی. اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے, اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں, میں نے کہا کہ نامعلوم پارلیمنٹیرینز نے دستخط کیے ہیں اور میری بہن عظما صاحبہ کو برا لگا. آپ اس ٹی وی سکرین پہ ان 42 ممبران کی تصویریں چلائیں, تصویریں چلانے کے بعد قوم سے پوچھیں کہ ان میں سے بتا دیں یہ کون کون ہے. اگر ان میں سے آدھوں کو بھی کوئی پہچان گیا, ان کو کتنا موقع ملا کہ وہ پہچاننے, مطلب بندہ آپ کے سامنے کھڑا کروں اور اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے میں 200 ایم پی ایس ڈال دوں. جی پنجاب اسمبلی کے 200 ایم پی ایس ڈال دوں, آپ اس 1000 میں سے 200 کو مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب کہ صبح سے شام تک میں اور آپ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں اور شام کو ہم کیمرہ مین کو کہیں یار تم دستخط کر. جی ناظرین کرام, آپ نے عظما بخاری اور ارشاد بٹی اور اطہر کاظمی کی گفتگو سنی. ناظرین فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ اس میں کون بندہ ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی عدالت عوام کی ہوتی ہے اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ارشاد بٹی صاحب بہت زبردست صحافی ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں. ناظرین حق سچ کی بات ہر صحافی کو کرنی چاہیے, چاہے اس کے لیے جتنی بھی قیمت چکانی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تمام صحافی جو ہیں وہ آف ویئر کر دیے گئے ہیں. ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کی غلطی یہ تھی, ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ سچ بول رہے تھے, عوام کو سچ بتا رہے تھے. اب ارشاد بٹی صاحب ہیں یا کچھ حامد میر صاحب ہیں یا کوئی 1-2 اور صحافی ہیں جیسے اطہر کاظمی ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, مگر ان کو بھی 24 گھنٹے خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان کو آفر کیا جا سکتا ہے یا کبھی بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. مگر ناظرین صحافت کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. اطہر کاظمی نے کافی کلاس لگائی ہے عظما بخاری کی. اور ناظرین عظما بخاری کی بات کریں تو عظما بخاری جس بھی پروگرام میں جاتی ہیں یا جو بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں, ان میں ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے, ان کے الفاظوں کا چناؤ ایسا ہوتا ہے جو نہایت ہی نامناسب ہے. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا ناظرین کہ یہ جب پروگرام چلتا ہے, جب شو چلتا ہے تو اس کو خواتین دیکھتی ہیں, بزرگ دیکھتے ہیں اور معزز لوگ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ سیاست جو ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا. پہلے آپ کو پتہ ہے نوجوان جو تھے وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تھے, صرف بزرگ ووٹ ڈالنے جاتے تھے. مگر اب جو ہے نا جب سے پی ٹی آئی ہے یہ عمران خان کا دور چلا ہے تو عمران خان نے نوجوانوں کے اندر سیاست کے لیے محبت ڈالی ہے اور عوام نے ووٹ
जो नौजवानों ने वोट दिया इमरान खान को 8 फरवरी को, नाजरीन वो पाकिस्तान में एक इनकलाब था। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी थी, बल्ले के ऊपर बल्ला जो था वो छीन लिया गया, अदालतों का रुख भी जो था वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, मगर फिर भी उसके बावजूद भी पीटीआई ने विन किया। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कभी भी पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त नहीं की जाती और ना ही जिसको वोट दिया था उसकी हुकूमत बनती नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हुकूमत तो वही बनाते हैं जो बनाते हैं। आज उज़्मा बुखारी काफ़ी चीख कर बातें करती हैं, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जबकि ये अपोजिशन में होंगे और जो इनके मुखालिफ हैं जो अब अपोजिशन में हैं वो हुकूमत में होंगे, तो वो भी सियासी इंतकाम का निशाना इनको बनाएंगे। तो फिर इनको पता चलेगा कि यार वो गलत था। इमरान खान की हुकूमत में भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान कोई दूध का तोला हुआ था, मगर नाजरीन आज जो इमरान खान या इमरान खान की बहनों के साथ हो रहा है वो नहायत ही नामुनासिब है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहनें किसी की भी हों, किसी लीडर की हों या किसी आम बंदे की, नाजरीन उनका लेडीज़ का एहतराम करना चाहिए। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। नाजरीन ये सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।